یہ سامنے تو 800 راستے ہیں، 1000 راستہ ہے، ان 1000 راستوں میں سے آپ کا راستہ یہ ہے، اور آپ اس راستے پہ جائیں گے تو کامیاب رہیں گے اور بہترین اور سیٹ رہیں گے. کہ اگر اس طریقے سے ہم اس کام کو کرتے ہیں تو آپ کا گھر کامیاب ہوگا، آپ کا بچہ کامیاب ہوگا، آپ کا بچہ جو عزت والا بنے گا، آپ کا بچہ دنیا میں سمجھدار کہلائے گا، آپ کا بچہ دنیا کے اندر ایک بڑا نام کمائے گا، آپ کا بچہ جو ہے وہ مشکلات کو دور کرنے والا ہوگا، اور آپ کا بچہ وہ ہوگا کہ جو اتنا طاقتور ہوگا کہ جس کا مقابلہ کرنا دنیا کے بس میں نہیں ہوگا. خواتین و حضرات، السلام علیکم. آپ نے ایک بات اکثر سنی ہوگی کہ پاکستان میں بے روزگاری بہت ہے، لیکن میں ایز اے کیریئر کونسلر اس بات سے اختلاف کرتا ہوں. میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں بے روزگاری نہیں ہے. جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ بے روزگاری ہے، میں کہتا ہوں کہ انہیں حقائق کا علم نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے. اداروں کو افراد چاہیے، اداروں کو ان میں اپنے کام کے لیے اچھے سے بہترین لوگ چاہیے. اور دوسری جانب پاکستان میں اس وقت بیچلر لیول پر یعنی ایف اے ایف ایس سی کے بعد کوئی تقریباً اس وقت 650 کے قریب بی ایس پروگرامز آفر ہو رہے ہیں. جب پاکستان میں 650 کے قریب بی ایس پروگرامز آفر ہو رہے ہوں، 1000 کے قریب مختلف چھوٹے بڑے کیریئرز موجود ہوں، پہلی اصولی اور لاجک اور منطقی بات یہ ہے کہ ایسے ملک کے اندر اور ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں پہ یوتھ بھی کثرت سے موجود ہو، وہاں پہ بے روزگاری ہو نہیں سکتی یا ہونی نہیں چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمارے نوجوان یا ہماری یوتھ بہت زیادہ جو جاب لیس ہے، یا ان کے پاس کوئی کرنے کو کام نہیں ہے، یا انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بھئی میں کون سا کام کروں یا میں کون سی چیز کروں، تو اس کی وجہ کچھ اور ہے. وجہ دراصل یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں آج اگر ضرورت گندم کی ہے کھانے کے لیے، ہمیں اپنی خوراک کے لیے گندم کی ضرورت ہو، چاول کی ضرورت ہو، لیکن ہم اپنے کھیتوں میں چاول اور گندم کی بجائے ہم چنے کاشت کرنا شروع کر دیں اور بڑی تعداد میں چنے کاشت کر دیں، اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ گندم اور چاول کی قلت ہے اور وہ شارٹیج ہے اور وہ مل نہیں رہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. تو دراصل اس میں تو یہ نالائکی اور جہالت ہماری اپنی ہوگی نا، کہ ہم نے جس چیز کی ضرورت ہے، جو کرنے کا کام ہے، جس چیز کو ہمیں پروڈیوس کرنا ہے، ہم نے اس کو چھوڑا اور اس کی بالکل اپوزٹ جا کر ایک دوسرے کام کو کیا اور اس کو وافر مقدار میں لا کے رکھ دیا. ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں اتنی بڑی تعداد میں یہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں. بالکل یہی حال ہم نے اپنے نوجوانوں کا کیا ہے، ہم نے اپنی یوتھ کا کیا ہے. ہم نے یہی حال، ہم نے یہ چیز اس طریقے سے کیا کہ ہم نے اپنے دماغ سے یہ بات سوچی کہ بھئی آج اس بچے کو، جو اچھا پڑھنے والا بچہ ہے، اس بچے کو جناب ڈاکٹر بنا دینا چاہیے، اس بچے کو جناب فلاں شعبے میں بھیج دینا چاہیے، اس بچے کو فلاں شعبے میں بھیج دینا چاہیے. کیوں بھیج دینا چاہیے؟ کسی کے دوست نے کہا، کسی کی ٹیچر نے یہ بات کہہ دی، کسی کے چچا نے یہ بات کہہ دی، کسی کے اسکول کے ٹیچر نے یہ بات کہی، کسی کے ہمسائے نے یہ بات کہی، کسی کا کزن جو ہے وہ کسی خاص شعبے کے اندر موجود ہے، تو والدین نے کہا کہ اگر وہ کر سکتا ہے تو اللہ نے تمہیں بھی 2 ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے تمہیں بھی آنکھیں دی ہیں، اللہ نے تمہیں بھی دماغ دیا ہے، تم بھی بہت ذہین ہو، تم بھی بہت اچھا پڑھنے والے ہو، تمہارے پاس بھی یہ ساری سہولتیں موجود ہیں، اگر وہ یہ کر سکتا ہے تو تم کیوں نہیں یہ کام کر سکتے؟ تو میرے عزیزو، خواتین و حضرات، میں آپ سب سے یہ بات کہوں گا کہ اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ اگر آپ
مچھلی کو لیں اور جنگل میں لا کر اس سے کہیں کہ یہاں پہ شکار کرے، اور شیر کو لیں اور اس سے کہیں کہ پانی میں جا کر شکار کرے، یا اگر آپ اب جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ بکریوں اور اس طریقے کا جو بہت بڑا بزنس ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ بکری کو ایک اچھا سے گوشت کی ایک بوٹی آپ کھلا دیں تو کیا یہ پاسبل ہوگا؟ دور نہیں جائیے، آپ اپنی آنکھوں سے سننے کا کام لے لیجئے، اپنے کانوں سے دیکھنے کا کام لے لیجئے، اپنی ناک سے بولنے کا کام لیجئے اور اپنی زبان سے سونگھنے کا کام لیجئے، ذرا کر کے دیکھیے، ایسا کر لیں گے آپ؟ یہ اللہ کی دنیا ہے، یہ اللہ کی کائنات ہے، وہ اس نے اپنی مرضی سے ساری چیزوں کو ڈیزائن کیا ہے، اور اس نے ہر فرد اور ہر چیز کا اپنا الگ الگ کام رکھا ہے۔ اب اگر آپ ایک بچہ کہ جس کو ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ ہونا چاہیے، آپ اسے اٹھا کے آپ میڈیکل ڈاکٹر بنا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں بن سکے گا۔ اگر ڈگری کو یا سٹڈیز کو یا کورسز کو، کتابوں کو اگر وہ پڑھ بھی لے گا تو اس کے بعد جا کے کچھ نہیں کر سکے گا۔ ہم نے ایک اور چیز اپنے دماغ میں بٹھا لی کہ ہمیں پیسہ چاہیے، تو بھائی اگر پیسہ چاہیے تو پیسہ پتہ نہیں اور بہت سے طریقوں سے دنیا کماتی ہے، تو کیا ہم بھی وہی طریقے اپنائیں گے؟ کیا ہم بھی اپنے بچوں کو وہی طریقہ اپنائیں گے کہ بھئی راتوں رات امیر ہونے کا یہ طریقہ ہے؟ تو پھر وہ طریقہ کر لینا چاہیے۔ اور کیا ہم یہ کام کریں گے کہ بھئی اچھا دنیا کے اندر فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں عزت والا بندہ کہلاتا ہے اور اس نے اس جگہ پہ اس منصب کو اس طریقے سے حاصل کیا، تو کیا ہم بھی وہی کرنا شروع کر دیں گے؟ آج تو ناچ گانے والوں کے پاس بھی پیسہ بہت زیادہ ہے، آج تو فضولیات میں پڑھنے والوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، آج تو یوٹیوب اور باقی جگہوں پہ واہیاتیاں پھیلانے والے اور گندگی کے اندر جانے والے، ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے۔ تو کیا پیسہ کے لیے ہم یہ ساری چیزیں قربان کریں گے؟ کیا ہم ان ساری اپنی اقدار کو، ہم ساری چیزوں کو، ہم انسان کی انسانیت کو، انسان کی اس شرف کو، انسان کے اس بڑے مقام کو، انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کام کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ جاؤ بھئی یہ دنیا کا لیڈر ہوگا، جاؤ بھئی یہ دنیا کا کاروبار چلانے والا ہوگا، جاؤ بھئی یہ دنیا کا ٹیکنیکل کام کرنے والا ہوگا، جاؤ بھئی یہ دنیا کے اندر تم نے جا کے وہاں پر لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، سمجھانا ہے، تم نے دنیا کا علاج کرنا ہے، تم نے دنیا کے مرضوں کا علاج کرنا ہے، اور لوگوں کی تکلیفوں کو تم نے دور کرنا ہے۔ یہ ہے وہ ساری چیزیں کہ جو دراصل ایک سسٹم کے مطابق چلتی ہیں۔ ہم نے اس سارے سسٹم کو رکھا ایک طرف، ہم نے یہ سوچا کہ بھئی میں والد ہوں، میری مرضی، میں والدہ ہوں، میری مرضی کہ جو چاہوں میں اپنے بیٹے سے اور اپنی بیٹی سے کراؤں، اور ہم نے اس بات کو ہم بھول گئے کہ یہ جو بیٹا یا بیٹی ہے یہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا انسان ہے، اور جس طریقے سے میں سوچتا ہوں ویسے یہ بھی سوچتا ہے، جیسے میرے جذبات ہیں ویسے اس کے بھی جذبات ہیں، جیسے میری کچھ پرائرٹیز ہیں ویسے اس کی بھی پرائرٹیز ہیں۔ تو جیسے اگر میری پرائرٹیز، میرے جذبات، میری سوچ، میری فکر، میری جو کام ہے، اگر ان کو ٹھیس پہنچتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، ویسے اس کو بھی ہوگی، اور جو کام میری مرضی کے خلاف ہو میں نہیں کر سکتا تو میں اپنے بچے سے کروانا چاہتا ہوں کہ تم میری اپنی مرضی کے خلاف اس کام کو کرو۔ خواتین و حضرات، دراصل ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پوائنٹ پہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں اور اپنے بچے کی اس انسانی شخصیت جو اللہ نے اس کو بنا کر بھیجی ہے اسے آئیڈینٹیفائی کر لیں، اسے جان لیں، اسے سمجھ لیں کہ وہ ہے کیا۔ اگر اتنی بات ہم جان لیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہم اسے ٹھیک راستہ دیں گے، ہم اسے بالکل ٹھیک راستے پہ لے کے چلیں گے، اور اس کے بعد وہ ایک بڑے مقام پر، بڑے نام پر، بڑی جگہ پہ پہنچے گا، اور دنیا کے اندر وہ جس شعبے میں اس کے لیے جگہ ہوگی وہ وہیں پہ جائے گا، اور وہ جگہ اگر ایک شہر کے اندر ایک ہے چانس، ایک ویکینسی ہے، ایک جاب ہے، وہی اس کو ملے گی۔ ایک شہر کے اندر ایک کاروبار کی گنجائش ہے، وہ کاروبار اسی کا چمکے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو اس چیز کی صلاحیت دی ہے۔
تو یہ ہے دراصل وہ بنیاد، دراصل یہ ہے وہ سوچ اور اپروچ کہ جس کو اگر ہم اپنا لیں تو اس کے نتیجے میں ہم کامیاب بھی ہوں گے، ہم کامران بھی ہوں گے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں نثار صاحب اور ان کے ہوپ سکول سسٹم کو کہ جنہوں نے یہ سارا اس چیزوں کا اہتمام کیا کہ ان کے سکول کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جائے، اور ایک ایک بچے کو انگلی پکڑ کے اس کو ٹھیک اس کا اپنا راستہ دکھائیں کہ بیٹا یہ سامنے تو 800 راستے ہیں، 1000 راستہ ہے، ان 1000 راستوں میں سے آپ کا راستہ یہ ہے، اور آپ اس راستے پہ جائیں گے تو کامیاب رہیں گے اور بہترین اور سیٹ رہیں گے۔ اور اگر آپ اس راستے کو چھوڑیں گے اور کسی دوسرے راستے کی طرف جائیں گے تو وہ راستہ کسی اور کے لیے تو ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے ہم اس کام کو کرتے ہیں تو آپ کا گھر کامیاب ہوگا، آپ کا بچہ کامیاب ہوگا، آپ کا بچہ جو عزت والا بنے گا، آپ کا بچہ دنیا میں سمجھدار کہلائے گا، آپ کا بچہ دنیا کے اندر ایک بڑا نام کمائے گا، آپ کا بچہ جو ہے وہ مشکلات کو دور کرنے والا ہوگا، اور آپ کا بچہ وہ ہوگا کہ جو اتنا طاقتور ہوگا کہ جس کا مقابلہ کرنا دنیا کے بس میں نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور ہوپ سکول سسٹم کا بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اس کے ذریعے سے آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور آپ کے بچوں کو بھی کامیاب کرے، اور آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔